بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 بہنیں ہیں اور ان کی والدہ ہیں، یہی نا سوال ہے کہ مرنے والے کی بیوی ہیں اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک گھر ہے، اس کو کیسے، صرف ایک گھر ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ گھر کا جو ویلیویشن ہے وہ کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ اس گھر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر بیوی ہیں تو بیوی کو 8واں حصہ جاتا ہے، بیوی کو 8واں حصہ یعنی 12.5% جو ہے بیوی کو جاتا ہے، بقیہ جو حصے ہیں وہ 3 حصے کر لیں، ہر ایک بیٹی کو ایک حصہ چلا جائے گا۔ یہ جو ہے علم فرائض میں رد کا ایک خاص مسئلہ ہے، اس کا ایک جواب ہے کہ پوری پراپرٹی کی جو گھر ہے اس کی ویلیوشن کریں، اس کے بعد اس کے 8 حصے کریں، ایک حصہ بیوی کو چلا جائے گا، بقیہ جو 7 حصے ہیں اس کو ڈیوائڈ بائی 3 کر لیں، 3 بیٹیوں میں تقسیم کر دیں، یہی اس کا حل ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ 3 ہاں اچھا، اب ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی ہیں، ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، یہی نا؟ اور بھی کوئی ہیں؟ ماں باپ ہیں؟ نہیں ہیں، جی جی، کیونکہ جواب کے بعد پھر کوئی ایڈ ہو گئے تو پھر اس کا جواب بدل جاتا ہے۔ جی، ماں ہیں، یعنی مرنے والے کی ماں ہیں۔ ہاں، وہ سوال جو ہے اپنے پوچھ رہے ہیں کہ باپ کی یعنی والدہ یعنی بیوی ہوئی وہ، جو بھی ہم رشتے تقسیم کرتے ہیں مرنے والے سے رشتے جوڑتے ہیں، سوال کرنے والے کا نہیں، تو مرنے والے شخص کی بیوی، 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ ہاں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس گھر کے ویلیوشن کر لیں، وہ کتنے میں جائے گی، 15 میں، 20 لاکھ میں، 25، جتنی بھی ہو، پھر اس کے جو ہے 8واں حصہ کر کے ایک حصہ، 8واں حصہ بیوی کو چلا جائے گا، بقیہ جو 7 حصے ہیں اس کو جو ہے ڈیوائڈ بائی 5 کے ڈیوائڈ بائی 5 کریں گے، 2 حصہ بیٹے کو جائے گا، 3 حصہ بیٹیوں کو جائے گا۔ جی شیخ ایک سوال ہے جی عوام کی طرف سے کہ موانع وارث بیان کر۔ جی، سوال یہ آیا ہے کہ وراثت کے موانع کیا کیا ہیں؟ وراثت کے کل 3 موانع ہیں، یعنی کس وجہ سے مال ایک دوسرے میں تقسیم نہیں ہوگا۔ پہلا معنی جو ہے قتل ہے۔ قتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو باپ کی وراثت سے اس بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یرث القاتل شیئا، کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا۔ تو قتل جو ہے سب سے پہلا معنی ہے جس کی وجہ سے وراثت نہیں بڑھتی ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے مسلمان ہونا اور کافر ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متفق علیہ روایت ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو کافر بیٹے کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ ہے کہ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، البتہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ جو اپوزٹ جو میں نے ذکر کیا کہ باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے، جیسے کہ ہمارے ماحول میں ہے کہ کسی غیر نان مسلم خاندان سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، اب اس کے مسلمان ہونے کی سزا تو یہ نہیں کہ اس کو اس کے والد کی پراپرٹی سے محروم کر دے، تو کافر ہو ہی کیوں نہ ہو اس کا باپ، اس کو اس کے تو پراپرٹی میں سے دیا جانا چاہیے، البتہ الٹا نہیں ہو سکتا۔ جی جی، اور تیسرا جو معنی ہے وہ غلامی ہے۔ غلامی کا مطلب جب جہاد جاری تھا تو غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ جاری تھا، تو غلامی جو ہے غلام وہ خود وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ وراثت میں نہیں بانٹ سکتی، تو ان کو یہ بھی ایک موانع ہے جس کو الرق کہتے ہیں، جس کا آج رواج بھی نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے موانع وراثت 2 ہی سمجھیں، یہ قتل اور دوسرا جو ہے اختلاف دین۔ جی جی، اچھا اچھا، شیخ ادریس حفظہ اللہ کا ایک سوال یہ ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا فوت ہو جائے، کبھی ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیٹا تو دنیا میں چلا گیا اور اس بیٹے کی وراثت میں باپ کا حصہ ہوگا، مرنے والے بیٹے کے ترکے میں باپ کا حصہ ہوگا، البتہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو اس بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟
ہے نا جو ان کے پوتے ہیں، جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ان پوتے پوتیوں کو ہم بالکل نہ بھی نہیں بول سکتے، ہاں بھی نہیں بول سکتے۔ اگر اس مرنے والے کے دوسرے بیٹے نہ ہوں، یعنی صرف ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ان پوتے پوتوں کو ملتا ہے، اور اگر اس کے دوسرے بیٹے ہوں تو ان پوتے پوتوں کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے جو وراثت کے قانون بتائے ہیں وہ کسی جذباتی طور پر یا کسی کی ہمدردی یا کسی کی ضرورت پہ نہیں ہے، اللہ نے یہ قانون اتار دیا ہے۔ البتہ ان پوتے پوتیوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو کون دے گا، کیا دے گا، یہ ایک آپشن شریعت میں یہ ہے کہ دادا جو ہے ان پوتے پوتیوں کے حق میں ول لکھ سکتا ہے، 1/3 جیسے کہ میں نے بتایا، 1/3 جو ہے ان پوتے پوتیوں کے حق میں لکھ سکتا ہے، زندگی ہی میں اس کے ان کا انتظام کر دے وہ۔ لیکن وراثت میں ان پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ دادا کے مال میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے چچا موجود ہیں، اور اگر ان کے چچا موجود نہ ہوتے تو ان بچوں کو ملتا تھا جی۔ لیکن آپشن یہ ضرور ہے کہ دادا جو ہے ان پوتے پوتیوں کے حق میں ول ضرور لکھ سکتا ہے، اور کتنا تک لکھ سکتا ہے، 1/3 تک لکھ سکتا ہے، اپنی ساری پراپرٹی کا 33.33% جو ہے اپنے ان پوتے پوتیوں کے نام میں لکھ سکتا ہے۔ دادا کا انتقال ہو گیا ہوتا تو، اگر دادا کا انتقال بھی ہو گیا ہے اور انہوں نے ول نہیں لکھا، ہاں دیکھیے ان کا سوال ایک یہ ہے کہ اگر دادا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے ان پوتے پوتیوں کو کچھ بھی نہیں لکھا تو ان کو کچھ نہیں جائے گا، صرف جو ہے یہاں ہمدردی کا معاملہ ہوگا کہ دوسرے وارثین ان یتیم پوتے پوتیوں کو دیکھ کر کچھ دیں گے تو دے دیں گے، ورنہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جی، کوئی حصہ نہیں ہے۔ شیخ ایک سوال ہے کہ اگر وارث جو میت ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، صرف اس کا ایک لے بالغ بیٹا ہے، تو کیا اس کو مال دینا جائز ہے؟ سوال جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، کوئی اس کے وارث نہیں ہے۔ دیکھیے وارث سے مراد ہم کو دھیان رکھنا چاہیے، صرف بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا یہی نہیں، ان کے ماموں، ان کے خالہ، ان کے پھوپھی، کوئی نہ کوئی قریب کے رشتہ دار تو ہوں گے ضرور، تو ان لوگوں کے نہ ہونے بالکل ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ مال کہاں جائے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ وصیت کی بنیاد پر ہی جائے گا، وصیت اگر اس نے کیا ہو 1/3 کی تو وہاں جائے گا، ورنہ وہ جو ہے عام بیت المال میں چلا جائے گا، عام بیت المال میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ سب ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ان کی بڑی لمبی فہرست ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بھائی چچا یا ان کے ماموں خالہ کوئی بھی نہ ہو، یہ سب دیکھنا چاہیے۔ لوگ ہم عام طور پر بول دیتے ہیں کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، کوئی ان کے رشتہ دار نہیں ہے بول دیتے ہیں، ویسا نہیں، کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، بالکل نہ ہو تو مال جو ہے بیت المال ہی کو جانا چاہیے۔ لے پالک بیٹے کے حق میں صرف جو ہے وصیت ہی درست ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے یہ منہ بولتے بیٹے تمہارے بیٹے ہو نہیں سکتے۔ کبھی ہم جو ہے اسکول کے رجسٹری میں ان کے باپ کے اپنا نام نہیں لکھ سکتے، وہاں ان کا جو باپ حقیقی ہوگا انہی کے نام پر لکھنا ہوگا۔ اللہ نے واضح طور پر یہ حکم نازل کیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، تو چاہے آدھار کارڈ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانا ہو یا اسکول کی سرٹیفکیٹ بنانا ہو، تو جن کے وہ حقیقی باپ ہیں انہی کا نام لکھنا ہوگا۔ اور البتہ ان کے جو سرپرست کے طور پر یہ آدمی اپنا نام لکھوا سکتا ہے جی۔ ویسے جو ہے میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں جو ہے لوگوں کے اس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو میں جو ہے ان کو واٹس ایپ ہی میں جو ہے جواب دے دیتا ہوں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال اب نہیں بعد میں آئے تو واٹس ایپ کیجئے، یا اگر وائس میسیج ہو تو آپ بھیجیں آپ، تو انشاءاللہ وقت ملنے پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو نمبر لکھ لیجئے 9945 نمبر لکھ لیجیے سب۔ 9945 30 76 35 9945 30 76 35۔
میراث گروپ کے نام سے جی، میراث گروپ جینٹس ہے اور ایک میراث گروپ لیڈیز ہے 35 جی 9945 307635 جی، کیونکہ بعض لوگوں کو عام پبلک میں پوچھنے میں ان کو ہچکچاہٹ رہتی ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو بعد میں کال بھی کر سکتے ہیں جی۔ آپ لوگ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم سے یا بات نہیں ہے شیخ محترم والد محترم کا اگر انتقال ہو چکا ہے تو والدہ زندہ ہے تو ان کی زندگی میں پراپرٹی سمجھو کہ بیٹیوں کو بھی برابر بیٹوں کو بھی برابر دے سکتے ہیں والد کن کی پراپرٹی میں سے باپ کی؟ شوہر کی والد شوہر کے کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی زندہ ہے اور بچے ہیں، تو بیوی کا یہ خیال ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو برابر سے دے، یعنی باپ کی پراپرٹی میں سے جی جی تو بتا اور ایک دوسری بات یہ ایک سوال ہو جانے دیجیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہیں اور بیٹے بیٹیاں سارے موجود ہیں، تو ماں کا یہ خیال ہے کہ باپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیا جائے، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیا جائے۔ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا کہ مرد کو ڈبل حصہ اور لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا، تو یہی شریعت کا قانون ہے۔ وہاں اگر ہم بیٹے بیٹیوں کو یکساں دے دیتے ہیں تو ہم بیٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا زیادہ حصہ لے کر بیٹیوں کو دے رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے جی۔ اور دوسری بات اگر کوئی وراثت ہے بانٹ دی اس کی تو ماں زندہ ہے، ماں کہتی ہے کہ اس وراثت کو کوئی یتیم خانے کے حوالے کرو، تو پورے بچے راضی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، تقسیم ہو گئی تقسیم ہو گئی سب کچھ ہو گیا، اگر ماں کا حکم ہے کہ اس پراپرٹی کو یتیم خانے کے حوالے کرو تو پورے بچے راضی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ان کا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ساری پراپرٹی تقسیم ہو گئی، بعد میں ماں کہتی ہے کہ بچوں سے کہ یہ ساری پراپرٹی جو ہے کسی یتیم خانے کو دے دیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے انسان کو اس کا مال ملنے کے بعد اس کا اپنا اختیار ہے، اگر ماں کی بات مان کر وہ ساری پراپرٹی کسی یتیم خانے کو دینے پر راضی ہیں خوشی کے ساتھ تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں دے دیتا ہوں، تو ان کا اپنا اختیار ہے، تو ماں کسی کو زبردستی نہیں کر سکتی، وہ بس ایک مشورہ دے سکتی ہے، ایک ایڈوائس دے سکتی ہے، لیکن کسی کو زیادہ زبردستی کریں کہ فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو، ایسا نہیں کر سکتے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کیا صدقہ جاریہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے جو ترکے ہیں اس میں سے صدقے جاریہ کرنا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حقوق بتائے ہیں، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین و تدفین کا خرچ نکالا جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض اتارا جائے، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد وارثین میں اس کا حصہ بڑھ جائے گا۔ جہاں تک صدقہ کرنے کی بات ہے وہ ان کے وارثین کو کرنا ہے، وہ ترکے میں سے کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وارثین اگر سارے راضی ہیں کہ چلو ان کی اتنی پراپرٹی ہے، ایک پراپرٹی ہم کسی کو دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، تو الگ بات ہے، لیکن اس میں تمام کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہر ایک کو ان کا حصہ دینے کے بعد اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے لیے کچھ صدقے جاریہ کیجئے، ورنہ جو ہے ہر ایک کا مال تقسیم ہونے سے پہلے از خود کر دینا یہ غلط ہے۔ دوسرا سوال یہ شیخ کہ اگر باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کو باپ نے زبانی طور پر کچھ دیا لیکن لکھا نہیں لیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ حصہ بیٹا لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی یہ ایک سوال ہے کہ اگر باپ نے اپنے کسی بیٹے کو کہہ دیا کہ میں تم کو فلاں گھر دوں گا، لیکن انہوں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کیا، کچھ نہیں لکھ کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا اسی صورت میں وہ بیٹا وہ گھر لے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ جو ہے کبھی کسی ایک بیٹے کو کوئی خاص گھر دینا ایسا جائز نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے، اور اگر صرف زبان سے کہہ دیا ہے دیا نہیں ہے تو تب بھی جو ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ گفٹ اور ہبہ کب کہتے ہیں؟ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں اور وہ اپنے حصے میں اس کو لے لے اور رجسٹر کر کے دے دیں، یہاں تو صرف زبان کی حد تک ہے، انہوں تو رجسٹریشن تو کر کے نہیں دیا ہے،
تو لہٰذا وہ ان کا نہیں ہوا ہے، لہٰذا وہ جو مال ہے وہ بھی ترکے میں شمار ہوگا اور سب میں تقسیم ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ باپ کی پوری حرام کمائی ہے تو کیا وہ حرام کمائی وراثت میں بیٹا لے سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کمائی ہے جو باپ کی ہے، حرام کمائی کو حرام کمائی کے جہاں جہاں سے ملا وہاں لوٹا دینا ہوگا۔ جیسے اگر باپ نے کوئی مال چرا لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے چرائے ہیں، تو بیٹے کو یہ جائز نہیں ہے کہ چرایا ہوا مال قبضے میں لے لے، وہ ان کے حوالے کرنا ہوگا، ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہی ایک بیٹے پر سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کو جہنم سے آزاد کرے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جب کہ معلوم ہے کہ کس سے مل رہا ہے، حرام کمائی ہے، تو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا ہے۔ جی، اب ان کا سوال یہ ہے کہ پوتے نے جو کمایا ہے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا دادی کا کوئی حصہ ہے؟ جی ہاں، شریعت میں دادی کا حصہ ہے، لیکن اس وقت جب مرنے والے کی ماں نہ ہو، مرنے والے کی ماں نہ ہو یا ان کے باپ نہ ہو، تو اس وقت جو ہے دادی کو حصہ ملتا ہے، اور وہ بھی 1/6۔ ورنہ اگر مرنے والے کی ماں موجود ہے یا ان کے باپ موجود ہیں تو ایسی صورت میں دادی کا کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، دادی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کی جگہ یہ جو بلیک منی انٹرسٹ کے پیسہ سے لے کو ہے، یہ مسجد کے پیچھے ایک جگہ مسجد کو لے کو ہے، وہ کیسا کرنا ہے؟ اچھا، جو یہ مسجد کے واسطے اس کے پیچھے کی جگہ لے کو ہے، وہ پیسہ بلیک منی ہے، اسے ہمیں مسجد میں ملا سکتی ہے نہ کیسے ملا سکتی ہے؟ اچھا، میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ یہاں کی کوئی زمین ہے جو بلیک منی سے خریدی گئی ہے، کوئی بھی گھر ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو مسئلہ یہ کہ یہ کوئی انہیریٹنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، وراثت کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ۔ تو لہٰذا جو ہے زمین کیسے خریدی گئی، کیا خریدی گئی ہے، وہ لوکل جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہاں جو میں جواب دے رہا ہوں وہ وراثت کے مسائل میں، کیونکہ کسی بھی خاص کر کے کوئی تعین ہو تو بہتر ہے جو لوکل لوگ ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، کب خریدی گئی، کیوں خریدی گئی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، کن لوگوں نے پیسے لگائے، وہ سب دیکھ کے جو ہے جواب دیا جانا بہتر ہے۔ جی 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 اگر ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں تو پہلی بیوی سے 4 اولاد ہے، دوسری بیوی سے 1 اولاد ہے، تو حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا یا پورے بچوں میں ایک ہی طرح سے تقسیم ہوگا؟ پہلی بیوی سے کتنے ہیں؟ پہلی بیوی سے 4 بچے، دوسری بیوی سے 1 بچہ، تو سب کو برابر حصہ؟ بچوں میں یا بیویوں میں؟ بچوں میں۔ بیوی کا تو انتقال ہو گیا، دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا، صرف بچہ رہ گیا، پہلی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے رہ گئے بس۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے 4 اولاد ہیں اور دوسری بیوی سے 1 اولاد ہے، 2 بیویوں کے 5 اولاد ہیں کل، کیا ان بچوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے یا پہلی بیوی کے بچوں کو زیادہ، دوسری بیوی بچوں کو کم؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ساری جو ہے مرنے والی ہی کی اولاد ہیں، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں، دوسری سے ہوں، تیسری سے ہوں، چوتھی سے ہوں، سب کا حصہ ایک ہی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹیوں کو سنگل حصہ ملے گا، چاہے وہ کسی بھی بیوی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اور بیویاں اگر 2 ہوں تو بیویوں 2 تو بیوی کا جو حصہ جو ہے 1/8 ہے، اگر اولاد ہوں تو اسی 1/8 کو پارٹ 2 حصے کرنے ہوں گے، یعنی 12.5% عام طور پر آتا ہے، 6.25 اسی کو ڈیوائڈ کر کے دے دیں گے۔ جی، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اولاد نے والدین کے نام پہ کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو
تو کیا وہ ماں باپ کی پراپرٹی تقسیم کے طور پر تقسیم ہوگی یا بچوں کی تقسیم ہوگی؟ دیکھیے، جب ہم انڈیا کا قانون یہ ہے کہ جب ہم پراپرٹی کسی کے نام کر دیتے ہیں تو وہ اسی کی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی جو ہے کچھ دوسری اسباب کی وجہ سے، جیسے انکم ٹیکس ہے یا کسی دوسرے وجوہات ہیں، ایسی صورت میں جو ہے کسی اور کے نام پہ لکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو مالک نہیں بنایا ہے، صرف ان کے نام پہ لکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں جن کے نام میں وہ ہے وہ ان کی نہیں ہوگی، جن کی پراپرٹی وہ انہی کی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے یہ پیپر ایسے بنا لینا چاہیے جس میں یہ صراحت ہو کہ نام جو ہے اس میں ماں کا ہے یا باپ کا ہے، لیکن یہ پراپرٹی میری ہے، وہ بھی جو ہے بانڈ پیپر بنا کے لکھ لینا چاہیے۔ ہاں، جبکہ جو ہے یہاں والدہ خود وضاحت کر رہی ہیں کہ فلاں بیٹے نے جو ہے میرے کہنے پر یہ جی وہی بتا رہا ہوں کہ یہاں جو ہے ماں خود وضاحت کر رہی ہے کہ یہ میرے کہنے پر فلاں بیٹے نے میرے نام لکھا ہے، یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، اس بچے کی ہے، تو لہٰذا یہ ماں کی پراپرٹی تصور نہیں ہوگی، یہ اس بیٹے کی جنہوں نے پراپرٹی ماں کے نام لکھا ہے اس کی متصور ہوگی۔ آپ نے کہا کہ مال کی وصیت جو ہے وصیت ادا کرنا، اور قرض ہے تو قرض ادا کرنا، اس کے بعد مال تقسیم، باپ افضل اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، اس مال سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، کیا وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے؟ شیخ محترم کا ایک سوال یہاں ہے کہ ایک شخص ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے تجہیز و تکفین کا قرض کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر باپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ اس سال ادا نہیں کیا، اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا، کیا ترکے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ دیکھیے، ضرور نکالی جائے گی۔ حقوق جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق الناس ہوتے، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور دوسرے اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے زکوٰۃ نہیں دے کر، تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہو تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو چکی ہو تو اس پہلے زکوٰۃ نکالیں گے، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ جو پراپرٹی جو ماں کہہ رہی ہے کہ فلاں بیٹے کا ہے، تو ماں کی وفات ہو جانے کے بعد بھی اسی ایک بیٹے کی ہی پراپرٹی ہے، دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ بیچ کر کھا جاتے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔